الطاف حسین کیس میں بڑی پیش رفت 10 سال کے بعد الطاف حسین کو تاریخ مل گئی. تہلکہ انگیز خبر 10 سال کی سب سے بڑی خبر. کراچی میں کسے گرفتار کیا گیا ہے اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیا کراچی میں آپریشن کو تیز کیا جا رہا ہے؟ کراچی میں ایک اور حملہ اور 21 رمضان المبارک سے پہلے یہ حملہ کیا ایک بڑی سازش ہے؟ کامران ٹیسوری صاحب نے کس کو بددعا کا لفظ استعمال کیا ہے؟ آج کی بڑی اور اہم خبریں شامل ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو 10 سال کی سب سے بڑی خبر دیں گے، اور 10 سال کی کراچی، سندھ اور پاکستان کی سیاست کی وہ تہلکہ انگیز خبر کہ جس پہ 40 سال کی سیاست موجود ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ الطاف حسین پر جو پابندی لگی تھی سن 2015 میں، 10 سال کے بعد اس کیس کی سماعت ہوئی، اور اس کیس کی سماعت کے بعد اگلی تاریخ کیا دی گئی ہے. آج کے پروگرام میں کیا یہ اشارہ کر رہا ہے آئندہ کے دنوں کے حوالے سے، آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے، یا کس حوالے سے؟ اور فاروق ستار صاحب کو الطاف حسین صاحب کے کیس میں کیا دوبارہ سے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ وہ بہت بڑا سوال ہے جو آج پوچھا جائے گا. کراچی شہر میں گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے، اور یہ گرفتاریاں کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ گفتگو بھی ہوگی. کامران ٹیسوری صاحب، جنہیں فاروق ستار صاحب نے ٹارزن کہا تھا، اس پر پی ٹی آئی کا حملہ کس حوالے سے ہوا ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ خبر بھی ہم شامل کریں گے. آپ یہ پروگرام اس وقت براہ راست یا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انیس منصوری کے چینل پر، اور ہمیشہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت بدلے گا، بدلتا رہتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کیجئے. سبسکرائب کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، سبسکرائب کرنے پر آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، لاپتہ نہیں کرے گا. جب ہم کہنے پر کہہ دیتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ سبسکرائب کرنے پہ کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ سبسکرائب ضرور کیجئے. اپنا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پروردگار کے شکر سے. پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا، میں بہت بڑی اور تہلکہ انگیز خبریں آپ کو دینے والا ہوں. سب سے بڑی اور اہم خبر الطاف حسین صاحب کی سیاست. سن 2013 میں آپریشن جب کراچی کے اندر شروع ہوا، اس کے بعد سے جو معاملات چلتے رہے، اس میں ایک بہت بڑا ٹرن اس وقت آیا تھا کہ جب سن 2015 میں کچھ لوگ لاہور ہائی کورٹ گئے. لاہور ہائی کورٹ جو لوگ گئے تھے اس میں آفتاب ورک اور عبداللہ مالک شامل تھے. یہ وہ لوگ تھے جو لاہور ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین صاحب کراچی میں جو تقاریر کرتے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے خلاف کرتے ہیں، جس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، اور یہ ریاست مخالف تقاریر ہیں جن پر پابندی عائد کی جائے. ہوا یہ تھا کہ اس وقت جو جج صاحبان موجود تھے انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا، اور انہوں نے بلکہ ایک حکم جاری کیا جس کے مطابق الطاف حسین صاحب کی تصویر اور ان کے بیان کو نشر کر ان کا نام لینے پر پابندی عائد کر دی گئی. اور یہ پابندی عائد ویسے تو ہوئی تھی سپتمبر 2015 میں، لیکن جو اب خبر آئی تھی اس میں یہ اگست کا لکھا ہوا تھا. لیکن خیر، اس معاملے کو آگے دیکھتے ہیں. اس میں اہم جو بات تھی، اس میں جو بڑی اہم بات تھی، اس میں عبداللہ مالک اور آفتاب ورک نے جس کو سیکنڈ پارٹی قرار دیا تھا وہ تھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. یعنی کہ فاروق ستار صاحب اس کیس میں خاص طور پر ان کو شامل کیا گیا تھا. لیکن ہوا کچھ یوں، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہے تو آپ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیے اور کیس نمبر لکھیے 238197. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کیس نمبر لکھیے 238197 8.809-W-16. جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو اس کیس کی بہت ساری تفصیلات سامنے آ جائے گی. میں آپ کو جو بڑی بریکنگ نیوز دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے پہلے، یعنی کہ جولائی پچھلے سال کے
2024 के अक्टूबर में इस हवाले से समाअत हुई थी। जो समाअत हुई थी उसमें 3 जज साहिबान मौजूद थे, जिसमें से एक जज साहब ने इनकार कर दिया था कि वो इसकी समाअत से में नहीं बैठ सकते। उसके बाद से, लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ था, और वो ये हुआ था कि जब 2015 में ये पाबंदी आयद की और पेमरा ने नोटिस जारी किया तो आसमा जहांगीर साहिबा ने इस केस को लिया था, लेकिन आसमा जहांगीर साहिबा का बाद में इंतकाल हो गया और फिर पूरे एक साल के बाद 22 अगस्त 2016 का वाकया रोनुमा हुआ था, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने अपने आप को अलहदा कर लिया था और फिर एमक्यूएम का जो लंदन का फैक्टर है वो अलग और एमक्यूएम पाकिस्तान अलग हो गई थी। अब इस केस में 2 बड़ी अहम बातें थी। सबसे अहम नुकता यह था कि अल्ताफ हुसैन साहब के इस केस में इन पर पाबंदी के हवाले से जो सेकंड पार्टी थी वो डॉक्टर फारूक सत्तार थी, और डॉक्टर फारूक सत्तार ही अब एमक्यूएम से अलग हो गए थे, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब से अलग हो गए थे। तो अब इसकी समाप्त या इसके बारे में इसके पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके बाद ये हुआ कि आसमा जहांगीर साहिबा का भी इंतकाल हो गया, तो ये मामला पेंडिंग का शिकार रहा। फिर उसके बाद एमक्यूएम लंदन की तरफ से, उनके मुख्तलिफ कारकुनान की तरफ से कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें दी जाने लगी, लेकिन उसकी कोई आगे की तरफ पेशरफ्त नहीं हो सकी और अक्सर बाद में जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी उन्होंने दरख्वास्तें भी वापस ले ली। इसी तरीके का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी रहा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में पिछले साल जब इमरान खान पर पाबंदी आयद हुई थी और उसके बाद एक बाकायदा बोर्ड बना था, एक बेंच बना था, तो उसमें एमक्यूएम के वकला वहां पर गए थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जिसमें आफ्ताब बकाई वगैरह शामिल थे। अब इस केस में हुई नई पेशरफ्त और 19 तारीख को इस हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई, और इसमें हुआ यह कि तीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। जब इस केस की समाअत की तो हैरत अंगेज तौर पर इस हवाले से, क्योंकि वहां पर उस वक्त एमक्यूएम के वकला मौजूद नहीं थे, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब के वकला मौजूद नहीं थे, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वैसे ही अपने आप को अलहदा कर चुके हैं, मतलब अलहदा क्या कर चुके हैं, लेकिन वो पार्टी थे, लेकिन उन्हें उसमें अब वो जाते ही नहीं है। तो जाहिर है उसकी इसके बारे में उनसे पूछा भी नहीं जाता। हुआ ये कि वहां पर समाअत हुई तो दोनों तरफ के वकला गायब थे। अब दोनों तरफ के जब वकला गायब थे कि, और ये केस इतना पुराना हो चुका है कि अब उसमें वकला भी रहे नहीं रहे वाली बात हो गई, और उसमें कुछ वकला तो ऐसे हैं कि जो अब तहरीक इंसाफ में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो जो तहरीक इंसाफ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो अपने ज़ाहिर इन बातों में एक अलग बहस हो चुकी है। लेकिन हुआ ये कि जब ये केस की समाअत हुई तो केस की समाअत में कहा गया कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब पर यह पाबंदी आयद है। तो वहां पर उन्होंने कहा, जो मुद्दई थे उन्होंने कहा कि देखिए इस पाबंदी की वजह से वहां पर अमन अमान कायम हो चुका है। तो उस वक्त जज साहिबा ने यह कहा कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि भाई इस हवाले से बाकी पार्टीज का इन सबको बुलाया जाए और इनको सुना जाए, और इस हवाले से इन्होंने अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस भिजवा दिए कि वो आकर इस हवाले से बताएं। अब इसमें जो नई तारीख दी गई है, जो बड़ी और हैरत अंगेज और जो बड़ी खबर है, वो खबर है कि 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल सन 2025 की नई तारीख दी गई है इस मुकदमे के हवाले से। जब ये खबर आई तो उसके बाद से एमक्यूएम लंदन ने अपनी भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। अब तक उनके वकला, ज़ाहिर है उस वक्त तक इसकी समाअत नहीं हो पा रही थी, वकला पहुंच नहीं पा रहे थे। अब 2-3 बड़ी बातें इसमें आई है। सबसे पहली बात यह कि क्या इस तरीके से एकदम से इसकी समाअत का हो जाना और खुद एमक्यूएम लंदन को इस बारे में नामालूम होना और एकदम से समाअत होकर बाकायदा नोटिस जारी कर देना, क्या इस बात के शवाहिद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या एमक्यूएम लंदन के हवाले से कोर्ट अब जरा संजीदगी का मुजाहरा करेगी और 1 महीने बाद की ही फौरन तारीख दे देना इस मामले को किस तरफ इशारा कर रही है और ये क्या जाहिर कर रही है? एक अहम नुक्ता और एक अहम बात है, क्योंकि 10 साल के बाद अब दोनों जानिब के वकला मौजूद नहीं है। अब दोनों जानिब के वकला अपनी तैयारी करेंगे और फिर इसकी समाअत होगी। क्या इसकी समाअत रोज की बुनियाद पर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? लेकिन इस खबर के आने के बाद बहुत सारे सवाल शुरू हो गए। एमक्यूएम लंदन खास तौर पर अगर आप कुछ अरसे से देखिए तो इतनी उनके पास ज़ाहिर है कोई पॉलिटिकल इवेंट इतना बड़ा मौजूद नहीं था, और यही बात कही जा रही थी कि जनाब उनके मामले का फैसला हो नहीं पा रहा है, ना सिंध हाई कोर्ट से, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना ही लाहौर हाई कोर्ट से। अब 10 साल के बाद एकदम से इस बात का सामने आना और इस केस का खुल जाना खुद एमक्यूएम लंदन के लिए एक बहुत बड़ा इशारा था, और एमक्यूएम लंदन ने फौरी तौर पर इस पर अपने पूरे सोशल मीडिया को एक्टिव किया। और आप ये देखिए कि 24 घंटों के अंदर अंदर, बल्कि 10 से 12 घंटों के अंदर अंदर आपको सोशल मीडिया पर बाकायदा उनकी मूवमेंट तेज होती हुई नजर आई है। लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता यह कि क्या इससे क्या उम्मीदें इन्हें वाबस्ता होगी और क्या वाकई में इस केस की समाअत रोज की बुनियाद पर, अभी तो 1 महीने की तारीख दी है, 1 महीने की तारीख के बाद अब देखना यह है कि एमक्यूएम अपना कौन
ایک مضبوط وکیل کھڑا کرتی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ پنجاب ہے، لاہور ہے، اور وہاں پر اس وقت آسمہ جہانگیر اس کیس کو دیکھا کرتی تھی، کیا ایم کیو ایم اسی طرح کا کوئی بڑا وکیل لاہور کے اندر اتارے گی، اور جس طریقے سے آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن ہے کیا وہ اس طرف جائے گی اور وہیں سے کوئی اپنا وکیل لے گی، یا پھر کراچی سے وکلا جائیں گے؟ میری اطلاعات یہ مل رہی ہے، میری جو جادوگرنی اطلاعات یہ بتا رہی ہے کہ ایم کیو ایم لندن اس بارے میں کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب سے ہی کوئی بڑا نام انہیں اس حوالے سے ان کی سماعت کرے، ان کے وہاں پر ان کی طرف سے پیش ہو، ایک بڑی بات ہے۔ اور ڈاکٹر فاروق ستار کیونکہ اس کیس میں شامل تھے، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو بھی میرا خیال ہے شاید اس حوالے سے نوٹس جائے گا، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اس کیس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور کہیں گے بھائی اب ہمارا تو اس معاملے سے پورے سے لینا دینا ہے نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، وہاں سے ایم کیو ایم لندن کون سے وکیل کو اپنے سامنے اتارتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ جتنا مضبوط وکیل وہاں پر موجود ہوگا اتنے ہی مضبوط دلائل کے ساتھ اور اتنی جلدی تاریخ پر تاریخ ملے گی، اور پھر اس کے بعد نوٹسز جاری ہوں گے۔ اس وقت یہ ظاہر ایک بہت ہاٹ ایشو، اور ایم کیو ایم کی سیاست کا، ایم کیو ایم کی پوری ایم کیو ایم کی سیاست کا، چاہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان ہو یا چاہے ایم کیو ایم لندن ہو، ان کی تمام کی سیاست کا بہت بڑا دار و مدار اس وقت اس کیس پر تھا، اور جو پابندی لگی تھی اس کے بعد سے سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اب یہ اس کیس کے سماعت ہونا، کیا یہ اب آگے چل کر مزید پوسٹ پونڈ ہوگی، یا جس طرح پہلے سے تاریخ پر تاریخ ملتی تھی یا ہو جائے گی، یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ایم کیو ایم لندن ایک بھرپور تیاری کر رہی ہے، اور وہ اس حوالے سے میرے پاس جادوگرنی نے اطلاعات دی ہے کہ وہ ایک بہت طاقتور وکیل وہاں کھڑا کرنا چاہتی ہیں کہ تاکہ اس کی سماعت اب ڈیلے پر ڈیلے نہ ہو، وہاں پر اس پر مضبوط دلائل ہو سکے اور اس کیس کو دوبارہ سے سن کر اس پر جلد سے جلد فیصلہ ہو سکے۔ ایم کیو ایم لندن اس بارے میں بھی کوشش کر رہی ہے کہ جس وکیل سے بھی کہا جائے اسے کہا جائے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کی سماعت ڈیلی بنیادوں پر ہو سکے۔ اب یہ ساری صورتحال یہاں پر موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید ایک اور پارٹ ہے خبر کا، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن ایک اور سلسلہ بھی شروع ہوا یہ کہ کراچی شہر میں گرفتاریوں میں تیزی آ چکی ہے، اور یہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں وہ خاص طور پر ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جو کہ جنہوں نے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے کچھ ایسی گفتگو کی ہے کہ جو کہ مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس میں صحافی ہو یا تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے مختلف ایکٹیوسٹ ہوں، یا پھر دیگر لوگ ہوں، یا مختلف اور ایسے قوم پرست لوگ ہوں کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے یا پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کچھ مناسب الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اس وقت ایف آئی اے بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور پچھلے دنوں آپ کو علم میں ہوگا ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ فرحان ملک جو کہ رفتار کے ایڈیٹر ہیں، انہیں ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کئی معاملات میں ہمارا ان کا اختلاف ہے، لیکن خبر یہ تھی کہ انہیں ایف آئی اے نے بلایا اور اس کے بعد انہیں حراست میں رکھا۔ صبح تک ان کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر اور کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں تھی۔ اب اطلاع یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سابق سیکرٹری ہیں فوزیہ صدیقی صاحبہ، انہیں ایف آئی اے نے حراست میں لیا ہے، اور اس وقت ایف آئی اے خاص طور پر پیکا قانون کے اطلاق کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہے وہ جن لوگوں نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی، خاص طور پر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے، اور جن کی شکایاتیں موجود ہیں، ان سب کے خلاف پیکا کے حوالے سے سخت کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور فوزیہ صدیقی کی گرفتاری بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ اب میں یہ آپ کو اس لیے خبر دے رہا ہوں کیونکہ یہ خبریں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو آئے گی۔ اچھا، کل آپ کے علم میں ہوگا کہ کل تحریک انصاف نے کراچی میں اپنا پاور شو بھی کیا ہے۔ کوئی اتنی زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن البتہ انہوں نے کل کراچی شہر کے اندر ایک ریلی نکالی، پریس کلب سے نکلی تھی یہ ریلی، اور مختلف جگہوں پر انہوں نے ٹریول کیا تھا۔ تو کل یہ بھی ایک بڑی خبر آئی تھی کہ کراچی شہر میں، اور آج جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنا ایک بڑا شو کیا ہے، اور جو فلسطین میں اس وقت سارا سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے تحریک لبیک نے بھی ایک اپنا بڑا پاورفل شو کیا ہے۔ لیکن اب اس سے آگے کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب 21 رمضان المبارک کے جب کبھی بھی آتا ہے، اور خاص طور پر ایسے تہوار یا ایسے دن آتے ہیں کہ جو بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، 21 رمضان المبارک
خاص طور پر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اور اسی وقت حضرت علی کی یوم شہادت کا دن ہوتا ہے، اسی سے ایک دن پہلے یا ایک آدھ دن میں ہی جو ہے وہ شہر میں حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کون سے ایسے لوگ ہیں جو شہر میں حالات خراب کرتے ہیں؟ رات گئی یہ اطلاع آئی کہ سابق سپاہ صحابہ یعنی سابقہ سپاہ صحابہ اور آج کل جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کے ضلع ساؤتھ کے سیکرٹری جنرل قاری محمد رمضان پر فائرنگ کی گئی، اور اس کے بعد بڑے سخت بیانات کا سلسلہ شروع ہوا گزشتہ روز، یعنی کہ اس حوالے سے ایک اطلاعات سامنے آنا شروع ہوئی۔ یہ ایک بڑی خبر شہر کے حوالے سے آنا شروع ہوئی، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ خاص ایونٹس پر کون لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سارے معاملات کو ہچ اپ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس طرح کے دن ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ٹینس انوائرمنٹ میں گزرتے ہیں۔ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے کہ بہرحال اس حوالے سے کارروائی کرے۔ ایک اور بڑی خبر جو آئی، ایک بڑا ایک معاملہ جو سامنے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کامران ٹیسوری صاحب کا۔ کامران ٹیسوری صاحب اور پی ٹی آئی کہ اب جو ہے وہ آمنے سامنے نظر آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں کامران ٹیسوری صاحب ظاہر ہے ہر روز سحری میں جاتے ہیں، مختلف بیانات دیتے ہیں، خاص لوگوں کو وہ بلاتے ہیں۔ کل بھی وہ اس طرح کا ان کا ایونٹ تھا، اس پہ یہ ہوا کہ کامران ٹیسوری صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب جیل میں اس لیے کیونکہ انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کی بد دعائیں لی ہیں، اور 1 کروڑ لوگوں کی بد دعائیں اس لیے لی ہیں انہوں نے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے۔ انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کو روزگار نہیں دیا تو ان کی بد دعائیں ان کو لگ رہی ہے۔ اس پر آج تحریک انصاف پھٹ پڑی، اور تحریک انصاف کے سندھ کے جو مختلف رہنما ہیں انہوں نے جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب پر کافی تنقید کرنا شروع کی ہے۔ اب وہ ظاہر ایک مورچہ تو کھلنا تھا نا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مورچہ ان کی طرف سے کھلا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک بڑا مورچہ کھلا ہوا ہے۔ ایک معاملہ یہ تھا۔ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے خبر دی تھی، بلکہ سب نے خبر دی تھی کہ امین الحق صاحب جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جناب حکومت ہماری بات نہیں مان رہی، ہم حکومت سے آزاد رہ کر جانے کا سوچیں گے اور رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی رات کو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں اس خبر میں تھا کہ جناب کیا بات چیت ہوئی، پھر جو اقبال احسن صاحب تھے ان سے کیا بات ہوئی، کیا معاملہ احسن اقبال صاحب سے کیا معاملات ہوئے، کیا بات چیت ہوئی، تو میں اس خبر میں تھا۔ تو ایم کیو ایم کی ایک بڑی جادوگرنی، میں نام نہیں لے سکتا لیکن بہرحال ایک بہت بڑے رہنما ایم کیو ایم کے، انہوں نے میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، یہ کیا معاملات ہوئے، کیا آپ نے بات کی؟ مجھے معلوم تو تھا بہت ساری باتیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک خبر دی، انہوں نے مجھے کہا یار ایک میں لنک بھیج رہا ہوں، ذرا چیک کرو۔ اچھا، میں نے جب وہ لنک چیک کیا تو وہ لنک اسی دن کا تھا کہ جس دن امین الحق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے بات سنیے گا، ایم کیو ایم وہ جماعت تصور کی جاتی ہے جو اپنی مرکزی قیادت کی مرضی کے بغیر کوئی بیان نہیں دیتی۔ ہوا یہ کہ امین الحق کا ظاہر ہے یہ بیان آیا، پورے ٹی وی چینلز کے اندر ہیڈ لائنز تھی، دوپہر کو 1 بجے سے یہ بیان فلیش ہوا، اور شام تک پاکستان کے ہر ٹی وی چینل، ہر جگہ پر یہ خبر تھی کہ جناب امین الحق نے جو ہے وہ ایم کیو ایم نے دھمکی دے دی کہ وہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ معاملات ہوگا۔ رات کے وقت بڑے مصطفیٰ کمال صاحب وزیر بھی ہیں، ایم کیو ایم کے بڑے رہنما بھی، وہ خود سے کہتے ہیں، صحیح ہے نا، اور ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ بھی ہے۔ رات کو وہ ڈان ٹی وی چینل کے شو میں بیٹھے۔ اچھا، یہ مجھے خبر کون دے رہا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے ہی ایک بڑے رہنما دے رہے، ذرا اس خبر کو چیک کرو۔ اچھا، ہم نے چیک کی۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جو اینکر تھے انہوں نے پوچھا مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ امین الحق صاحب نے دھمکی دی ہے، تو وہ ہنسے اور طنزیہ ہنسے۔ انہوں نے کہا ہیں کب دیے، کیسے دیے، کس نے دیے؟ مطلب اس کو بڑی حیرت ہوئی، اور ان کی باتوں سے، ان کے طنز اور ان کی مسکراہٹ سے بات پتہ چل رہی تھی کہ انہیں معلوم ہے، لیکن وہ بالکل ہی انجان بن کر طنز کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ امین الحق نے ذاتی بنیاد پر کوئی بیان دیا ہوگا، پارٹی پالیسی نہیں ہے، اور ابھی تو ایسے حالات ہی نہیں ہیں، اور مجھے تو خالد مقبول صدیقی نے بتایا ہی نہیں ہے، مجھے بولا ہی نہیں ہے۔ اچھا، حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں، اور وہ پورا اس پہ طنز کر رہے ہیں، بھائی یہ ذاتی معاملات ہوں گے۔ کیا ایم کیو ایم میں امین الحق 1988 میں بھی جب بینظیر بھٹو سے ملاقات ہوئی تھی نا، اور جب مذاکرات ہوئے، اس وقت بھی امین الحق تھے، اور امین الحق اتنا پکا کھلاڑی ہے کہ وہ ہر جگہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ سے، یعنی کہ جسے حقیقی کہا جاتا ہے، وہاں سے پورا سفر طے کرتے ہوئے وہ آئے ہیں اور معافیاں مانگ کر۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ امین الحق جو ہے وہ بغیر اپنی پارٹی پالیسی کے اور خالد مقبول کی مرضی کے بغیر کہہ دیں گے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا 10 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کہ بیان جاری، اور وہ ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے، تو تنزیہ کہتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ بات بتا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت تو ضرورت ہی نہیں تھی،
یہ سارے معاملات کرنے کی. یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا, میں نے جب یہ ویڈیو دیکھ لی تو میں نے اسی MQ کے رہنما کو دوبارہ فون کیا. میں نے کہا میں نے دیکھ لی, یہ تو طنز کر رہے ہیں اور یہ تو اسی دن کی خبر ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگلے دن کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا اگلے دن؟ میں نے ان کو کہا کہ اگلے دن یہ ہوا کہ 4 لوگوں کے ساتھ ویڈیو لنک پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی, امین الحق کی اور سوری احسن اقبال صاحب کی, اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہم آپ کے معاملات دیکھ لیں گے. کہہ رہا ہے تو وہ 4 لوگ جب بیٹھے تھے تو اس میں کس کس کے نام آئے؟ میں نے کہا نام آئے خالد مقبول صدیقی صاحب, امین الحق اور انیس جاوید شاید اور مصطفیٰ کمال اور خواجہ اظہار الحسن. کہہ رہا بھائی یہ سب وہاں پارلیمنٹ لاجز میں ہی تھے. اسی وقت کال آئی تھی اور اس وقت کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آخر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایسی گفتگو کیوں کی ہے. تو میں نے کہا اب کیا نتیجہ ہے؟ کہہ رہا بھائی اختلاف بدستور برقرار ہیں, سب اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اور پالیسی میں واضح اختلاف کے ساتھ ساتھ اوپنلی ٹی وی چینل پر آ کر اپنے اختلافات کو ظاہر کرنے کا یہ بہترین طریقہ تھا, اور اپنے اختلافات کو انہوں نے ظاہر کیا کہ جناب ہمارے ساتھ تو وہی معاملات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاحال جو پارٹی کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ اسموتھ نہیں ہیں. یہ خبر میں آپ کو پوری دے رہا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے, اجازت دیجیے گا.